میرے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے لیسن نمبر 5 پہلی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا، اور اب آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لیسن نمبر 6 پڑھیں گے، یعنی سبق نمبر 6 کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھتے پڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے سامعین حضرات، ہم شروع کرتے ہیں کہ اس سبق کو ہجے اور رمہ دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ ہجے یعنی جوڑ کر کے، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو رمہ کر کے پڑھیں گے۔ حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ اب ہجے کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نیچے دیا گیا ہے تیسری لائن میں، کہ ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ اب ہجے اس طرح کریں کہ جیسے مالکن ہے، تو اس میں اس طرح اس کے جوڑ کریں گے، ہجے کریں گے کہ میم زبر ما، لام زیر لی مالی، کاف دو پیش کن مالکن۔ اس طرح کر کے اس ساری تختی کو ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ نون زبر نا، زا زبر زا نازا، لام زبر لا نازلا، خا زبر خا، لام زبر لا خلا، قاف زبر قا خلقا، صاد زبر صا، دال زبر دا صدا، قاف زبر قا صدقا، یا زبر یا، دال زبر دا یدا، کاف زبر کا یدا کا، با زبر با، لام زبر لا بالا، غین زبر غا بلغا، طا زبر طا، با زبر با طبا، عین زبر ع طبع، جیم زبر جا، عین زبر ع جع، لام زبر لا جعل، فا زبر فا، عین زبر ع فع، لام زبر لا فعل، نون زبر نا، ظا زبر ظا نظا، را زبر را نظر، ذال زبر ذا، کاف زبر کا ذکا، را زبر را ذکر، کاف زبر کا، سین زبر سا کسا،
با زبر با کسبا حمزہ زیر ای با زیر بی ایبی لام زیر لی ایبیلی را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو رسولو صاد پیش سو حا پیش حو سوحو فا پیش فو صحفو فا پیش ثو لام پیش لو ثلو ثا پیش ثو ثلثو سین پیش سو دال پیش دو سدو سین پیش سو سدوسو حا پیش حو را پیش رو حرو میم پیش مو حرم را پیش رو با پیش بو ربو عین پیش عو ربوع میرے سامعین حضرات، آج اس لیے یہ 3 لائنیں پڑھائی گئی ہیں کہ یہ سبق تھوڑا سا مشکل بھی ہے، تو جو کوئی بچہ ہوگا یا کوئی بڑا ہے جس طرح کی عمر کا بھی ہے تو اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری سی محسوس ہوگی. اس وجہ سے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پڑھایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے پارٹ میں پارٹ 2 میں انشاءاللہ جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم پڑھیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری یہ تختی بھی کمپلیٹ ہوگی. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے والی تختی کو شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن پاک کو سیکھتے سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.